اچھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ چند کلاسوں کے اندر ہم نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں، ان کو ہم نے تفصیلی طور پر پڑھا کہ کس طرح تجوید کے مطابق ان آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، اور کون سے اصول ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے یہاں ان آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے، اور اسی طرح کون سی غلطیاں ہیں جن غلطیوں میں ہم مبتلا ہیں عام طور سے۔ تو وہ سب چیزیں ہم نے آپ سب کے سامنے رکھی، بیان کی، اور آپ نے اس کو محفوظ کیا ہوگا انشاءاللہ اپنی میموری کے اندر۔ اور ہم نے تو ریکارڈنگ بھی ان کلاسوں کی آپ کو بھیجی، جن کے ذریعے سے آپ لوگ اسے اعادہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں دوبارہ، اور اعادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات ضرور، وہ یہ کہ جس طرح آپ خود اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ ان ریکارڈنگز کو جہاں چاہیں بھیج سکتے ہیں کہ بھائی دوسرے بھی اپنے مناسب وقت کے اعتبار سے فارغ وقت میں ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اور بہت ہی اچھا اور بہتر ہوگا کہ صرف لنک بھیجنے پر یا میسج بھیجنے پر اکتفا نہ کریں، اس کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ ایک کال بھی کر دیں ان کو، اور کال کر کے ان سے حال احوال لے لیں، حال احوال سنا دیں، اور تھوڑی ترغیب دے دیں ان کو، کیونکہ مصروفیات کی سبب بعض مرتبہ آدمی اتنا غور نہیں کر پاتا میسیجز پر، یا سمجھ نہیں پاتا۔ تو جب آپ گفتگو کریں گے تو ان کی ہمت بڑھ جائے گی تھوڑی سی، اور اگر ان کو گائیڈنس کی مزید ضرورت ہوگی کہ بھئی کیسے کھلے گا، کیسے جوائن کر سکتے ہیں، کیا ہے طریقہ، تو وہ بھی آپ گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی آپ نے تلاوت سنی اس کی، میں بھی خود تلاوت کر لیتا ہوں، اور پھر جو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا 3 آیتوں کی بعد کی جو آیتیں ہیں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ میں نے تو پوری صورت پڑھ دی، آپ لوگوں نے 3 آیتوں تک، کیونکہ 3 آیتیں ہم نے پڑھائی تھی، تو 3 آیتیں آپ لوگ فردن فردن سنا دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، شوکت صاحب سب سے پہلے آپ آغاز کریں، بسم اللہ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، یہیں تک ہے؟ جی مالک یوم الدین۔ جی اب صحیح ہے، جی ٹھیک ہے، ہو گیا۔ جی، افتخار صاحب آپ پڑھیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. शाबाश। الحمد لله رب العالمين रॉ को थोड़ा सा पुर करें, और रॉ को थोड़ा सा الرحمن पुर करें। जहाँ मैं टोकूं तो फिर जरा उसको लुकमे को الرح लिया करें। جی جی अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, ऐसे मुंह भर के, رب अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़े। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم हाँ, यहाँ पे रहीम के مالك अंदर, يوم रहीम के अंदर हा الدين पे जरा जोर लगाएं। हा पर जोर लगाएं, रहीम। الرحمن الرحيم. हाँ ऐसे। جی کہتا ہے ठीक है, बेहतर है, पहले से बेहतर। جزاک اللہ. तीसरी आयत, तीसरी आयत है अभी। مالك يوم الدين. जी। नेक्स्ट, उम्मे शर्जील साहब आप पढ़ लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. रहीम में जो है ना, हा नहीं निकल रहा। अर्रहमान रहीम, यहाँ उभरी हुई हड्डी है, वहां से जोर लगाना है। الرحمن الرحيم हाँ ठीक, बेहतर। مالك يوم الدين. ठीक है जी। एलिया अदनान साहबा। أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين हाँ, आलमीन जो है ना, आलमीन, इसको जरा दोबारा पढ़ें। अल्हम्दु की आयत। الحمد لله رب العالمين. हाँ ठीक है, सही। अच्छा, सही है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चौथी आयत है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अब ये इय्याक, इसमें देखें, हमजा याजेर ई तो है, लेकिन यहाँ ई खींच नहीं रहे। हिज्जे तो वैसे ही होगी जैसे हमजा याजेर ई या मद्दा की होती है, लेकिन पढ़ने का अंदाज वो नहीं है। पढ़ने का अंदाज मुशद्दद का, या मुशद्दद का पढ़ने का अंदाज या मद्दा से अलग होता है। या मद्दा को तो हम खींच कर पढ़ते हैं। अगर यही अ, या मुशद्दद ना होती, इसके ऊपर तशदीद ना होता, ये तो तशदीद, ये जो डब्ल्यू बना हुआ है, अगर ये ना होती, इसके ऊपर ये तशदीद ना होता, तो फिर हमजा, अगर हम ये हिज्जे करते ना, हमजा या जेर, तो हम क्या करते, खींचते, फिर हमजा या जेर ई। लेकिन यहाँ तशदीद आ गया, तो तशदीद की वजह से खींचना नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सख्ती लानी है। इय ऐसे पढ़ना। हमजा या जेर ई, या अलिफ जबर या, इय। अच्छा, या अलिफ आ गया तो वो मैंने बताया था कि हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचना होता है, और खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर खींचना होता है। और एक अलिफ को खींचने की मिकदार क्या है, जितनी देर में एक बंद उंगली दरमियानी रफ्तार से खुलती है, इतनी देर खींचना। इय्याक नअबुदु, नअबुदु। यहाँ यहाँ लोग गलती करते हैं, नअबुदु को नअबुदु पढ़ते हैं, नअबुदु, इय्याक नअबुदु। ये हमजा, आइन को हमजा से तब्दील कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बड़ी गलती है, लहने जली है। एक लहने खफी होती है और एक लहने जली होती है। बिल्कुल जो बड़ी गलती होती है उसको लहने जली कहते हैं, और जो मामूली गलती होती है उसे लहने खफी कहते हैं, हल्की गलती। और लहने जली के अंदर यही आता है, किसी हर्फ को बढ़ा देना या घटा देना,
یا ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یا مشابہ آواز حروف ہیں ان میں آپس میں فرق نہ کرنا، یہ سب لحن جلی میں آتا ہے. اور بعض جگہ لحن جلی کی وجہ سے، یعنی اس بڑی غلطی کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، بعض جگہ نہیں بھی ہوتی. لیکن بہرحال چونکہ ہر عام آدمی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں نماز فاسد ہوئی کہاں نہیں ہوئی، اس لیے اس طرح کی غلطی لحن جلی سے بچنا تو بہرحال ہر ایک کے لیے ضروری ہے، نماز پاک میں فساد آئے یا نہ آئے. إياك نعبد وإياك نستعين. اب دیکھیے یہاں پہ نعبدو میں عین کی غلطی ہے، اس سے بچنا ہے. وإياك نس سین آ گیا. سین کون سا حرف ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا. چاہیے میں ابھی سین کون سا حرف ہے کیا بتایا تھا بتائیے. سیٹی کی آواز نکلے گی، سختی سے پڑا جائے گا. یہ سین ہے سیٹی والے حروف، سیٹی کی آواز والے حروف میں حروف. شامل. 3 حروف ہیں سیٹی کی آواز والے، اور سختی والے بھی کہتے ہیں اس کو، سیٹی والے بھی اور سختی والے بھی. ز سین صاد. اب یہ وہ حروف ہیں کہ کسی بھی حال میں ہو، زبر ہو ان کے اوپر، نیچے زیر ہو یا پیش ہو، یا تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین ہو اس کے اوپر، یا کھڑی حرکات ہو اس کے اوپر، یا سکون ہو اس کے اوپر، یا مشدد ہو، یہ ہر حال میں ان کو اسی صفت کے ساتھ سیٹی کی آواز والی سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. نستعین. بعض اس کو نستعین پڑھ دیتے ہیں سا کی طرح نرمی سے. اور عین کے اندر عین یہ ویسی مشکل ہے جیسے حیم مشکل ہے. حیم رحیم میں جیسے عام طور سے ہم لوگ بے دھیانی میں کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، رحیم پڑھ دیتے ہیں رحیم. اسی طرح نستعین بھی ہے، نستعین یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی پڑھیے. چوکا صاحب پڑھیے. إياك نعبد وإياك نستعين. جی افتخار صاحب. إياك نعبد وإياك نستعين. ٹھیک ہے. شرجیل صاحبہ. إياك نعبد وإياك نستعين. اب دیکھیں آپ لوگوں کے پڑھانے سے ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے، کچھ غلطیاں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جو بسا اوقات پڑھاتے ہوئے ذہن سے نکل جاتی. اب یہاں مجھے آپ کے پڑھنے سے ایک غلطی یاد آ گئی، مشہور غلطی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو نعبدو کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. نعبدو کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے عام طور سے. بہت اسکولوں میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے بچے بچیاں وہ نعبدو پڑھتے ہیں کھینچ کے. یاد رکھیں اگر ہم دال کے پیش کو کھینچ دیں تو اس کا مطلب کہ ہم یہاں پر واو کا اضافہ کر رہے ہیں. یعنی لحن جلی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ حروف کو گھٹانا یا بڑھانا، حروف کو گھٹا دینا یا حروف کو بڑھا دینا. حرکات کو کھینچ کر پڑھنا گویا کہ حروف کو بڑھا دینا، اور حروف مدہ کو بغیر کھینچے پڑھنا گویا کہ حروف کو گھٹا دینا. تو نعبدو پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے واو کو بڑھا دیا ہے، وہ تو اس سے بچنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایسی غلطی ہے کہ میں بتاتا بھی ہوں تو بچے کیا کرتے ہیں، بار بار وہی پڑھ رہے ہیں، بار بار ان کو ٹوک ٹوک کے بتانا ہوتا ہے. جی آپ ایک مرتبہ اور پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ہاں اب آپ نے کیا کیا، تھوڑا سا رک کے پڑھا اس کو،
रुक के, ठहर के, नाबुदु व इय्याका, ऐसे ठहरना भी नहीं है, एक साथ पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, दोबारा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, नस्तईन नहीं, नस्तईन। एक है ताइन, ता, और एक है तोइन, तो नहीं طيب करना। नस्तईन, نستعين नस्तईन। نستعين हाँ, ये दो गलतियां आ गई भाई आपके सामने। अब इन दो गलतियों पे आपने क्या करना है, फोकस करना है और इन दो गलतियों को ठीक करने की कोशिश करना है। इसको जहन में अपने रख लें कि इस आयत के अंदर दो गलतियां हैं मेरी। एक नाबुदू को मैं खींचती हूँ, और दूसरा नस्ताइन में ता को थोड़ा सा तो जो है ना वो मोटा करके आप पढ़ रही, तो उस इन दोनों का ख्याल करते हुए पढ़ेंगी। शुरू शुरू में जो है ना वो ध्यान से पढ़ना होगा, बाद में ये चीज़ जबान पे चढ़ जाएगी। जब जबान पे चढ़ जाएगी ना, फिर तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती। जब तक जबान पे कुछ और चढ़ा हुआ हो, फिर उस चढ़े हुए को तब्दील करना हो, तब तब तक जो है तालिब इल्म को, तालिबा को बहुत गौर से पढ़ना होता है उस आयत को, और अपनी गलती याद रखनी होती है कि ये वाली गलती है मेरी। إياك نعبد وإياك نستعين। إياك نعبد وإياك نستعين آپ پڑھیں اہلی عدنان۔ إياك نعبد وإياك نستعين. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگلی آیت پہ آ جائیں۔ مشہور غلطی ہے یہاں پر، بڑے بوڑھے اور اسی طرح خواتین اس کو پڑھتے ہیں اہدنس، اہدنس، اہدنس نہیں، اہدنس۔ حمزہ زیر ای ہوتا ہے نا، حمزہ زیر اے تو نہیں ہوتا، یہ تو اردو میں ہوتا ہے اے، عربی میں تو اے ہے ہی نہیں، اے آئی ہے یا ای ہے، اے اے لفظ تو عربی میں ہے ہی نہیں اس قسم کا تلفظ، تو لہٰذا یہ اہدنس نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط الصراط یہ حرف ہے، اور یہ لفظ ہے جس کے اندر تجوید سے اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ ذرا غور کرنا ہے کہ بھائی سی صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے، جیسے میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو، یہ دیکھیں موٹے حروف، حروف مستعلیہ بھی اسی کو کہتے ہیں، موٹے حروف۔ 7 موٹے حروف ہیں، 7، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب صراط جو لفظ ہے نا، صراط اللفظ، اس کے اندر 2 تو انہی 7 میں سے آ رہے ہیں، ایک آ رہا ہے صاد اور دوسرا آ رہا ہے طا، صراط، بیچ میں آ رہا ہے را، ان دونوں کے۔ را میں نے بتایا تھا وہ حرف ہے جو سم ٹائمز ہم اسے موٹا پڑھتے ہیں اور سم ٹائمز ہم اسے باریک، کبھی موٹا کبھی باریک، جب زبر یا پیش ہو تو موٹا، اور جب صراط کے اندر زبر آ گیا لہذا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم۔ بچے پتہ ہے ان 2 لفظوں میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ یہ غلطی کرتے ہیں نستعین کو پڑھیں گے نستعین، اور مستقیم کو پڑھیں گے مستقیم۔ ادھر نون ہے، ادھر وہاں پہ میم پڑھ دیں گے، اور جہاں میم ہے ادھر نون پڑھ دیں گے۔ اور ان بچوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، آپ اپنے گھر کے بچوں سے سنیں ذرا، بھائی سورہ فاتحہ سناؤ ذرا، اور یہ غلطی دیکھیں آپ کو، یہ غلطی ضرور آپ کو کسی نہ کسی بچے میں نظر آ جائے گی کہ وہ یہاں غلطی کرتے ہیں۔ تو بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کی بھی غلطیوں پر نظر رکھے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ تو بچوں سے سنیے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط
الصراط المستقیم اہدنا یہ ہا کی آواز آنی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم اب میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم. جی استخار صاحب اهدنا الصراط المستقيم. جب اهدنا تہجد کی نماز پڑھے نا تو اسی طریقے سے تلاوت کیا کریں اس کے اندر ہلکی سی بلند آواز میں تلاوت کیا کریں جی جی آپ پڑھیں مشر جی اهدنا الصراط المستقيم. ٹھیک ہے بہتر جی اہلیہ عدنان صاحب اهدنا الصراط المستقيم. صحیح شاباش اچھا بھائی اس سے اگلی آیت صراط الذین انعمت علیہم وہی لفظ آگے دوبارہ لذین یہاں لذین کے اندر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے لذین ذال کا مخرج کیا بتایا تھا نہیں سوری ذال اور باقی تو کون سے ہیں سا اور ذو سا ذال ذو یہ تین حروف کون سے حروف کہلاتے ہیں بتائیے سا ذال ذو کون سے حروف نرمی ہیں والے نرمی والے حروف ہیں اور ان کا مخرج بھی ایک ہے مخرج کیا مخرج ہے زبان اوپر ٹچ کرے گی نا دانتوں سے دانتوں کے کنارے سے زبان کی نوک لگے گی اور نرمی سے پڑھیں گے سا ذال ذو 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 کے اندر تھوڑی سی زبان جو ہے وہ اس کے اندر چونکہ اس کو پر پڑھتے ہیں تو زبان کا ہلکا سا شیپ وہ تبدیل ہو جاتا ہے ذو ذو اچھا جی آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ ذو اچھا یہ آ ہی رہے ذو اور ضاد کا فرق ذو اور ضاد کا فرق صراط الذین انعمت علیہم اب بتائیے یہاں پہ انعمت علیہم کے اندر کیا غلطی کرتے ہیں لوگ آئین کو حمزہ پڑھ لیتے ہیں ہاں آئین کو حمزہ پڑھتے ہیں انمتا اور کچھ تو پڑھتے ہیں انم نون آئین کو بالکل سرے سے اسکپ کر دیتے ہیں انمتا نون کو میم سے ملا دیا نون میم زبر نم انمتا ٹھیک ہے آج کل نام بھی رکھنا شروع کر دی ہے بچیوں کو حالانکہ انمتا یہ نام کے طور پر نہیں بنا ہوا یہ لفظ کیونکہ یہ ورب ہے ورب جو ہے وہ اس کو نام کے طور پر نہیں استعمال کیا جاتا فعل کو نام کے طور پر نہیں استعمال کیا جاتا فعل کا صیغہ انعمتا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پڑھا تھا عربی کلاس میں فعلتا ضربتا قتلتا ٹھیک ہے تم نے مارا تم نے قتل کیا تم نے فتحتا تم نے کھولا سمعتا تم نے سنا انعمتا آپ نے انعام کیا علیہم ان پر صراط الذین انعمت علیہم پڑھیں علیہم اچھا علیہم میں بھی وہ پڑھتے ہیں نا علیہم علیہ وہاں پہ بھی آئین پر کو حمزہ سے تبدیل کر کے اور پھر لئی کو لے بنا دیتے ہیں لے علیہم نہیں علی لئی لام یا زبر لئی لین حرف یا لین ہے یہ یا لین ٹھیک ہے یا مدہ نہیں ہے یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے دیکھیں زبر ہے یا ساکن سے پہلے زبر یا ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں لین کو صرف نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے کھینچنا نہیں ہوتا جبکہ مدہ کو کھینچنا بھی ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ بھی ایک غلطی ہے بعض لوگ اس کو پڑھیں گے انعمت علیہم یہ غلط ہو گیا کھینچا کیوں بھائی
یا مدہ تھوڑی ہے جو آپ کھینچ رہے ہیں علیہم، ایسے کھینچنا بھی نہیں ہے اس کو، یہ خیال رکھنا. جیسے نستعین یہاں پر آیا ہوا ہے نا، اب یہاں تو ہم کھینچیں گے، یہاں مدہ ہے یہ نستعین، لیکن یہاں علیہ یہ غلط ہے. صراط الذین انعمت علیہم. جی پڑھیں. صراط الذين أنعمت عليهم. جی افتخار صاحب. صراط الذين أنعمت عليهم. جی چلو. جی پڑھیں. صراط الذین انعمت علیہم. جی آپ دوبارہ اہلی پڑھوں؟ عدنان صاحب. صراط الذين أنعمت عليهم. ہم، اچھا بھائی یہ آیت ہو گئی صراط الذین انعمت علیہم. اب ہم آ رہے ہیں اب آخری آیت پہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر ال یہاں پہ غلطی جو عام طور سے کی جاتی ہے غیر ال پڑھتے ہیں، غیر ال غی پڑھنا ہے اس کو. غیر المغضوبی مغضوبی. اب غین اور ضاد، ٹھیک ہے، آوازوں میں کچھ سملیرٹی ہے، اگرچہ یہ آپس میں مشابہ آواز حروف نہیں ہے، لیکن مخرج آپ دیکھیے ذرا ان کا. میں آپ کو مخرج کی طرف لے کے جاتا ہوں، مخارج کی طرف. غین اور خا، حمزہ ہا عین ہا غین. غین اور خا، غین تو حروف حلقی میں سے ہے، یعنی غین نکلتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے. میں نے بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کیا بتایا تھا؟ ذرا جاوید صاحب لوٹائیے گا آپ. جی یہ حروف حلقی ہیں 6، جن میں ہوں سے عین اور ہا. سب سے پہلے یہ یہ بتایا کریں، جیسے آپ نے بتایا کہ حروف حلقی ہے، ساتھ ہی یہ بولا کرے، ساتھ ہی اس کے کہ بھائی حروف حلقی ہیں، اور حلقی ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. جی 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 ہوں یہ حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. اور ہوں حمزہ ہا جو ہے یہ بالکل حلق کے یعنی نیچے سینے کی طرف سے ادا نیچے ہوتے کے حصے، نیچے والے ہیں. حصے، اور پھر درمیان سے جو ہے وہ درمیان والے حصے سے، حلق کے درمیان درمیان والے والے. حصے سے ہوں جی وہ ہا اور عین ہے. اور ہاں جی اور پھر وہ تالو کے وہ کوے کے نیچے سے جو ہے وہ غین اور خا ہے. ہاں، حلق کا اوپر والا حصہ غین جی اور خا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں گلے کے، گلے سے مراد وہی حلق کے اس حصے سے جو سینے کی جانب ہے. ٹھیک ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں نیچے والے حصے سے. اور عین اور ہا یہ ادا ہوتے ہیں گلے کے درمیان سے، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے جہاں ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے. اور غین اور خا ادا ہوتے ہیں گلے کے اس حصے سے جو منہ کی جانب ہے، جہاں کوا بھی لٹک رہا ہوتا ہے اسی جگہ سے. تو غین، اور پھر اس کے بعد ساتھ میں وہاں پہ کیا ہے؟ ضاد. مغضوبی ذو. اب ضاد کا مخرج کیا ہے؟ دیکھیے ذرا. ضاد ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہی ہے، ایک جھگڑے والی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات صرف اختلاف کی ہے. اور اختلاف جب علماء میں ہوتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا، اختلاف جب جوہلا میں ہوتا ہے تو پھر جھگڑا ہوتا ہے.
اختلاف علماء میں باعث رحمت ہے اور جہلا میں باعث زحمت ہے، تو لہٰذا اس میں لڑنے بھڑنے والی کوئی بات نہیں کہ بھائی کیا کیسی آواز نکالی ہے. میں بتاتا ہوں ابھی اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. یہاں کیا لکھا ہے پہلے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. دود ادا ہوتا ہے زبان کی دائیں کروٹ اوپر کی دائیں داڑوں سے لگے. ٹھیک ہے، دود دائیں کروٹ. ہاں یہ رسی بنی ہوئی ہے صحیح سے. جی یہ صحیح ہے. سادی یہ یہ صحیح. اوپر کے ہیں یا نہیں؟ یہ ہاں یہ اوپر کے ہیں. یہ اوپر کی اوپر طرف. کے ہیں، اوپر کی جڑ ہے. اب یہ والا جو ہمارا کنارہ ہے نا، یہ سیدھا ہاتھ والا، اس کنارے کو آپ نے ادھر لگا دیا اس جگہ پہ، اور داڑوں اوپر والے داڑوں میں، اوپر والے یعنی یوں ہلکا سا ٹچ کرنا ہے اس کو، ہلکا سا. والین. ہلکا سا بول رہا ہوں، مطلب ہلکا سا تو لفظ میں نے غلط بول دیا. اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم نے ہلکی سی زبان ہلکی سی ترچھی ہو جائے گی، ہلکی سی ترچھی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو بالکل 90 ڈگری موڑ دیں گے. جیسے بعض بچے جو ہے نا، جب دوسروں کو کسی کو بتاؤ کہ بھائی یہ زبان ادھر لگانی ہے، تو وہ جو ہے نا اس طریقے سے بالکل ہی منہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں. او او یوں کر کے زبان کو ایک دم موڑ کے جو ہے نا وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. زبان کو موڑنا نہیں ہے، زبان کو ہلکا سا اس طرف اٹھانا ہے اوپر کی طرف اور لگانا ہے داڑوں کی جڑ میں. بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ جڑوں میں، اور بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ بس داڑوں میں. زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، اوپر کے 5 داڑوں سے لگے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. ذات تمام حروف میں مشکل ترین حروف ہے، اور اس کی آواز دال کی آواز کے ساتھ ہرگز نہیں ملتی، کیونکہ دال میں زبان کی نوک دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، جبکہ دوت میں زبان کی نوک کسی جگہ ٹچ نہیں ہوتی. نوک نہیں ٹچ ہوتی. نوک اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ جو نوک ہے نا، یہ نوک دال کے اندر، تو ابھی آپ پڑھیں گے دال کا مخرج کیا ہے، کہ دال میں زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ میں وہاں لگتی ہے، دال کے اندر. اور دود کے اندر، دود اس کے اندر زبان کی نوک کا استعمال نہیں ہے. نوک کو کہیں ٹچ نہیں کرنا ہے. یہ جو حافہ لسان، کنارہ، سائڈ کہیں گے نا اس کو، سائڈ آف ٹنگ، یہ سائڈ آف ٹنگ لگے گی کس سے؟ داڑوں سے یا داڑوں کی جڑ سے. دود دود دود. سمجھ رہے بات کو؟ اب یہی پریکٹس ہم نے مغدوبی کے اندر بھی کرنی ہے. مغدوبی ایسے پڑھنا ہے کہ ہماری زبان ادھر لگے اور داڑوں میں. اور ولب ضالین جب پڑھیں تب بھی ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہماری زبان داڑوں میں لگے اور زبان کے کنارہ لگے، کنارہ سائڈ، زبان کی سائڈ لگے، سائڈ. ضالین اسی طرح. اچھا، لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں بھائی زو کی جیسی آواز ہو، زو کی جیسی. بعض کو تجوید کی کتب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دال کی آواز بنانے کی کوشش کرنا یا زو کی آواز بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی غلط ہے. آپ نے آواز کو بتکلف کسی طرف نہیں لے کے جانا ہے. آپ نے تو مخرج کا خیال رکھنا ہے. مخرج آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح مخرج سے نکالنا. آواز جو بھی نکل رہی ہے آپ کو اس کی ٹینشن نہیں لینی. تو بھائی ہم تو فلانے والے ہیں، ہم جو ہے نا وہ تو ہماری آواز ہم تو دال کی طرح نہیں نکالیں گے، ہم فلانے والے ہم تو جو ہے نا وہ ذوق کی طرح نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہے نا، آج کل یہ مسئلہ ہے. تو یہ اس بعض کتب تجوید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی ایک آواز کو بنانے کی کوشش کرنا، دال جیسی آواز بنانے کی کوشش کرنا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں دال جیسی آواز بنانے کی کوشش، اور یا پھر زو جیسی آواز بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. آواز بنانے کی کوشش نہیں کرنی، مخرج صحیح طرح سے ادا ہو جائے اس کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دانتوں کے نا نام بھی ہوتے ہیں، لیکن میں عام طور سے ناموں کی طرف لے کے نہیں جاتا، کیونکہ عام طور سے نام یاد رہتے بھی نہیں. بس ہمیں جو نام یاد ہیں وہ ہم اپنی اردو کے حساب سے آسان طریقے سے سمجھ لیں کہ بھائی یہ دائیں طرف والے داڑ ہے نا، سارے داڑ، یہ ان داڑوں سے 5 ابھی لکھا ہوا تھا، 5 داڑوں سے لگے. اب یہاں پہ 5 داڑ لکھا ہوا ہے، لیکن ہر جگہ داڑوں کا 5
5 کا عدد نہیں لکھا ہوا ہوتا. جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ نوٹس ہے، اس میں کوئی 5 داڑے نہیں ہیں، بس داڑوں سے لگے. اب بندہ داڑے ڈھونڈتا رہے 5، ہو سکتا ہے یہ کسی کام ہو تو مسئلہ ہو جائے. اس لیے اصل 5 تو کی داڑ کو ٹچ کرنا مقصود ہے نا اس میں. جی ہاں، داڑوں کو، تعداد کا داڑوں سے. تو ہاں، جی تعداد وہ نے لکھ دی، اس لیے لکھی، بتا دی کہ بھائی 5 داڑیں ہوتی ہیں، تو آپ نے بس وہیں پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زبان جو ہے وہ ہلکی سی مڑے گی یا پھر ہلکا ٹچ ہلکا سا کرتے تو وقت؟ ظاہر سی بات ہے، جب تک وہ اپنی جگہ پہ ہی رہے گی تو کہاں سے وہ جا کے لگے گی اس سے. اگر اپنی جگہ پہ رہے تو کہاں سے لگے گی؟ ظاہر سی بات ہے اس کو کچھ موومنٹ تو دینی ہے، لیکن موومنٹ ایسے نہیں دینی ہے کہ جیسے ہم جو ہے نا وہ اپنا رخ پورا پھیر لیتے ہیں، اپنی شکل یوں کر کے پھیر لی ایسے، جیسے سلام پھیرتے ہوئے ہوتا ہے نا، جی سلام پھیرتے ہوئے. اب میرا چہرہ ابھی آپ کے جی سامنے ہے، سلام پھیرتے ہوئے کیا ہو جائے گا؟ یوں. اب جو جی زبان کو اس طرح موڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو پھر جو ہے نا وہ یوں زبان کم موڑے گا، اپنا منہ زیادہ موڑ دے گا، یوں پڑے گا دو دول دو. اور یہ چیز بھی جو ہے نا صحیح نہیں ہے. زبان منہ کو ٹیڑھا کرنا، تجوید کے اندر اس چیز سے بچنا ہے کہ منہ کی ہیئت جی وہ تبدیل نہ ہو، منہ کی ہیئت وہ خراب نہ ہو. اس کو تکلف کہتے ہیں. اس طرح کے تکلفات سے بچنا ہے. اور بلکہ یہاں تک کہ چہرے پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چہرے پر بوجھ کے اثرات نمایاں نہ ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اتنی تفصیل کافی ہے. جی بالکل. اتنی تفصیل کافی ہے، لڑنے بڑھنے کی بس ضرورت نہیں ہے. اس مخرج پر دھیان دیں، آواز پہ بھی مت جائیں، آواز پہ بھی مت جائیں کہ یہ اس کی جیسی آواز ہے. وہ الگ بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی آواز اپنے تجربے سے کہ میچ دال کی بنسبت ضاد سے میچ کرتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میچنگ کو بتکلف بنانا یہ صحیح نہیں ہے. غیر المغضوب غین کہاں سے نکلے گا؟ وہ تو حلق سے نکلے گا. اور ضاد کہاں سے نکلے گا؟ زبان اور داڑوں سے. غیر المغضوب غین کہاں سے نکالنا ہے وہ آپ کو دھیان میں ہو. ضاد کہاں سے نکالنا ہے بھائی؟ اس کے بعد یہاں آ جانا ہے، اس جگہ پہ. منہ کے اندر بھی تو جگہ تبدیل ہو رہی ہے نا، اس کا دھیان. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چلے بھائی، آپ لوگوں کی باری ہے. شوکت صاحب پڑھیے. ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہاں، زبان کا کنارہ لگایا نا، اپنے دایاں کنارہ داڑوں کے ساتھ. دائیں کروٹ دائیں ڈاڑ کے ساتھ. ہاں جی، دوبارہ پڑھیں ایک مرتبہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا جی. اور افتخار صاحب آپ پڑھیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی جاوید صاحب. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جو آپ نے تصویر بھیجی ہے نا علی عدنان صاحبہ، یہ ذرا مشکل سی تصویر ہے، وہ بہت آسان ایزی تصویر تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے. ٹھیک ہے، اور بالکل اسی انداز کی تھی جس طرح کی میں بنا کے عام طور سے دکھاتا ہوں بچوں کو. ہاں جی. میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ویسے ایک غلطی کرتا تھا، ضاد کا مخرج کرتے وقت جو ہے نا لیفٹ سائڈ کی داڑ پہ ٹچ کرتا تھا. ابھی وہ میرا درست ہاں ہو ہاں گیا. ہاں. جزاک نہیں، اللہ. یہ میں آپ کو بتا دوں، لیفٹ اور رائٹ کا جو مسئلہ ہے نا، یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ رائٹ پہ ہی لگانا ہے. اگر کوئی لیفٹ پہ لگائے نا تو وہ بھی جائز ہے. اچھا تو جی میں اگر بھی آپ لیفٹ کی سے ہی آدمی ہوں.
اگر آپ کی لیفٹ والی عادت ہے تو آپ لیفٹ پہ ہی لگا دیں، کوئی مسئلہ جی نہیں. جی، اچھا اچھا ہاں اچھا، میں بھی یہ بھی لیفٹ پہ آ گیا ہوں، یا لیفٹ پہ لیفٹ پہ لگا. لگا دیں یا رائٹ پہ لگا دیں، یہ غلطی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ہاں یہ جو تصویر اہلیہ عدنان صاحبہ آپ نے بھیجی ہے، اس کے اندر البتہ یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ رائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور لیفٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں. تو وہ بات جو ہے نا وہ افتخار صاحب کے سوال سے بھی واضح ہو گئی، اور اس تصویر میں بھی جو ہے نا وہ وہی چیز دکھائی گئی ہے. لیکن جو تصویر ہم نے کھولی تھی اس میں رائٹ ہی دکھا رہے تھے. اس وقت ذہن میں خیال نہیں آیا میرے، لیکن چونکہ عام طور سے میں بچوں کو دونوں سائڈوں کا مشورہ نہیں دیتا. بچوں کو تو ہم ایک ہی سائڈ پہ رکھتے ہیں، بھائی یہ والی سائڈ استعمال کرو، رائٹ سائڈ. کیونکہ بہت سی کتابوں میں رائٹ سائڈ کو ہی کہا گیا ہے کہ یہ آسان ہے سیدھی طرف والی، کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے شاید کہ الٹی طرف والی آسان ہے. لیکن میری بھی بچپن سے یہی عادت ہے، یعنی جب سے ہم نے سیکھا اس چیز کو کہ سیدھے ہاتھ والی سائڈ استعمال کرتا ہوں میں. تو اگر آپ میں سے کسی کوئی الٹے لیفٹ سائڈ استعمال کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیفٹ سائڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پڑھیں. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی اچھا، اگر ہم زبان نہ بھی لگائیں تو بھی آواز تو نکل رہی، حلق سے نکل رہی ہے نا آواز، تو زبان لگانا ضروری ہے. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آواز تو ہماری حلق سے نکل رہی ہے نا، ہم اگر زبان ادھر نہ بھی لگائیں تو وہ مخرج تو صحیح ہو رہا ہے نا. مخرج کیسے صحیح ہوگا؟ جب تک زبان ہم وہاں صحیح جگہ پہ نہیں لگائیں گے تو مخرج تو اسی جگہ کو کہتے ہیں نا. اور حلق سے آواز کیوں نکلے گی؟ حلق سے آواز تو غین میں نکلے گی. غین غین حلق سے نکلتا ہے. ضاد تو حرف حلقی نہیں ہے نا جو ضاد حلق سے نکلے گا. ضاد حرف حلقی نہیں ہے، جو حروف حلقی ہے وہی حلق سے بس نکلیں گے. ان کی نکلنے کی جگہ حلق ہے تو وہ حلق سے نکلیں گے. غین ہے غین، تو مغ مغ یہاں یہ پڑھیں گے تو یہاں یہاں سے نکلے گا جہاں کوا ہے. لیکن دو بھی پڑھیں گے دو بھی، تو اس میں کوئی حلق کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. ولا صحیح. ضالین، اس میں بھی حلق کا لینا دینا نہیں ہے. ضالین، آپ نے زبان کی کروٹ کو، زبان کے کنارے کو، چاہے وہ کنارہ سیدھے ہاتھ والا ہو چاہے وہ کنارہ الٹے ہاتھ والا ہو، اس کو آپ نے اسی سائڈ پہ جس کنارے کو استعمال کر رہے ہیں اسی سائڈ والے داڑوں سے لگاتے ہیں، داڑوں سے. دول دولین اور دولین. ٹھیک ہے نا، دونوں طرح سے ابھی میں نے پڑھا ہے. دولین دولین، اس طرح سے. تو لہٰذا صحیح. اس چیز کو، اس غلط فہمی کو دور کریں آپ کہ حلق کا یہاں پہ کردار نہیں ہے توحید کو پڑھنے میں. دوبارہ پڑھیں اس صحیح. کو ایک مرتبہ. غير غیر، المغضوب عليهم ولا الضالين. ٹھیک ہے بس. ہاں آپ پڑھیں اہلیہ عدنان صاحب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہاں ٹھیک ہے. ولا غول، اچھا بعض بچے غین بھی پڑھ دیتے ہیں اس کو غولی یا مغوبی، تو غین تو بالکل نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جاوید صاحب آپ رہ گئے، آپ پڑھیں. جی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہاں زبان لگ رہی ہے نا داڑوں میں؟ جی لگ رہی ہے. الٹے زبان الٹے سامنے نہیں لگنی چاہیے، سامنے نہیں لگنی چاہیے. اگر سامنے زبان لگے گی نا، کنارہ استعمال زبان کی نوک استعمال ہوگی تو وہ غلط ہے، وہ زو بن جائے گا پھر. ولا زوال، بہت سے بچے اس طرح بھی پڑھتے ہیں، زو بنا دیتے ہیں، بالکل سامنے زبان لگا دیتے ہیں. سامنے تو زبان لگانی ہی نہیں ہے، دانتوں پہ داڑوں کا الگ معاملہ ہی. تو ذرا شروع سے پڑھیں سورہ فاتحہ جاوید صاحب. جی میں پڑھوں. ہوں اچھا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، زبانی پڑھ لوں. ہاں زبانی پڑھ لیں، اس میں تو ماشاء اللہ سورہ فاتحہ دیکھ کے پڑھنے والے سکتے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تو آواز کٹ گئی تھی بیچ میں، ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیں۔ جی دوبارہ پڑھوں؟ آپ تو ماشاءاللہ حرم، امام حرم کی جو ہے نا وہ نقالی کر رہے ہیں جی۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ پہلے بھی یہیں پہ آ کے آواز کٹی تھی آپ کی، دوبارہ یہیں پہ آ کے آواز کٹ گئی، ہاں سانس پھول یہ سانس پھول رہا ہے، سانس پھول رہا آواز، ہے. اچھا آواز بند ہو رہی۔ ہاں جب دیکھیں سانس اگر پھول رہا ہے نا یہاں پہ آ کے اور آواز بیٹھ رہی ہے، اس کا طریقہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم پر جو ہے نا ٹھہر کر اور خیر پھر کر سانس لے کے اور پھر پڑھیں اس کو، ورنہ یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، آخری جی مد جو ہے نا وہ پھر وہ کر لیتا ہے آدمی کو، باؤنڈ کر دیتا ہے۔ ساؤنڈ کر رہی. صراط الذین انعمت علیہم، ایسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بعض مرتبہ کھانا زیادہ کھانے سے بھی ہوتا ہے، یہ پیٹ بھرا ہوا ہونا تب بھی آواز، سانس نہیں آتی، اسٹیمنا ٹوٹتا ہے پھر اس سے، تو قاری کو اس کا بھی خیال کرنا ہے، زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ جس دن افطاری ٹائٹ ہو جائے اس دن پہ تراویح میں جو ہے نا سانس پھول رہی ہوتی ہے۔ جی اچھا جی، تو یہ سورۃ الفاتحہ آ گئی آپ کے سامنے الحمدللہ، ہم نے پوری کل ہم انشاءاللہ آپ سب سے پوری سورت سنیں گے، ٹھیک ہے۔